اور دیکھو میں نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، فرعون ذی الاوتاد، اور دیکھو میں نے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ کی قسم ان میں کوئی کمزور نہیں تھا، بڑے طاقتور، وقت کے جابر ترین، طاقتور ترین قوم۔ آپ فرعون کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ اس دور میں پوری آدم کی نسل میں ایک آدمی نے یہ کہا ہے انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ یہ دعویٰ انسانی تاریخ میں صرف ایک آدمی نے کیا ہے۔ تو کتنی طاقت تھی اس کے پاس، کس قدر وہ طاقت کا مالک تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا۔ قوم سمود میں ابھی عمرے کا ویزا نہیں تھا میرے پاس، وہ وزٹ ویزا تھا، تو میں چلا گیا قوم سمود کی بستیاں دیکھنے، جو مدینہ سے کوئی 250-300 کلومیٹر دور دنیا کی سب سے قدیم تہذیب تاریخ جو محفوظ ہے وہ قوم سمود ہے۔ کم از کم ان پہ 6000 سال گزر چکے ہیں، کم از کم۔ اس لیے محفوظ ہے کہ انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے، پہاڑ تراش تراش تراش، اور صرف پہاڑ کے اندر کمرہ نہیں بناتے تھے، پورا پہاڑ تراش دیتے تھے۔ میں گزر رہا ہوں، پہاڑی پہاڑ ہیں، پہاڑی پہاڑ ہیں۔ انہوں نے کہا جی اب قوم سمود کی وادی شروع ہونے والی ہے۔ ایک دم پہاڑوں کا رنگ رخ بدل گیا کہ انہوں نے پورے پہاڑ تراش دیے تھے، پورا پہاڑ، اور اس کو ڈیزائن دے دیا تھا، پورے پہاڑ کو ڈیزائن دیے ہوئے تھے۔ اور میں تو ساری وادی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایک چکر لگایا کوئی 1.5 گھنٹے کا، تو اس میں انہوں نے پہاڑوں کے اندر جو گھر بنائے، جو اس کو ڈیزائن دیا، جو مکان، حتیٰ کہ ان کی قبریں بھی وہ پہاڑ کھود کے تھیں۔ تو 6000 سال پرانی تہذیب صرف قوم سمود کی محفوظ ہے، باقی کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس نے پہاڑ کاٹ کے گھر بنائے ہوں۔ وہ پہاڑ کھڑا ہوئے، ان کی تہذیب کھڑی ہوئی ہے، اور پکار کے کہہ رہے ہیں دیکھو مجھے، دیکھو مجھے، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ۔ عاد کو دیکھو، سمود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، انہوں نے کیا کیا؟ روٹی ختم ہو گئی، ٹیکنالوجی ختم ہو گئی، سونا چاندی ختم ہوا؟ نہیں، کیا ہوا؟ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، بد کردار ہو گئے، بد کردار ہو گئے، بد کردار ہو گئے۔ نکاح اور زنا کا فرق مٹا دیا، ظلم اور عدل کا فرق مٹا دیا، شربت شراب کا فرق مٹا دیا، حلال اور حرام کا فرق مٹا دیا، سود اور تجارت کا فرق مٹا دیا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے مہلت دی، انہوں نے کیا کیا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، میری مہلت کو انہوں نے اپنی طاقت سمجھا، اور آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھ گئے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، کہ تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ قوم عاد پہ کیسے برسا؟ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ قوم عاد لمبی چوڑی تھی، اور ہود علیہ السلام سے کہتی تھی من نشد منا قوة، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو دکھا، پھر ہم سے اپنے رب کی بات کر، اس سے ڈرا۔ تو اللہ نے ہوا بھیجی، ہوا 7 راتیں 8 دن اس نے ان کو ایسے گھمایا، ایسے۔ کبھی آپ نے سفر میں بگولا دیکھا، اڑتے ہوئے بگولا ایسے، اور اس میں کاغذ یوں اڑتے ہیں، یوں اڑتے ہیں، 70 فٹ کے لوگ اس میں ایسے اڑ رہے تھے، ایسے، اور یوں گھوم رہے تھے، اور ان کے سر ٹکرا رہے تھے، سر ٹکرا رہے تھے، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، حتیٰ کہ ٹکرا ان کے بھیجے اللہ تعالیٰ نے، پہن کھوپڑیاں پھٹ گئیں، بھیجے نکال دیے، سر کے بل زمین پر پھینکا، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا۔ تَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، یہ دیکھیے پڑے ہیں، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے۔ کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ قوم سمود مکروا مکرا ومکرنا مکرا، انہوں نے ہمارے خلاف تدبیر چلائی، ہم نے بھی تدبیر چلائی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون، فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناهم وقومهم اجمعین فتلک بیوتهم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جب وہ نافرمان ہوئے، ایک فرشتہ آیا، اس نے چیخ ماری، چیخ ماری، ان کی کلیجے پھاڑ دیے، کلیجے پھاڑ دیے۔ پہاڑوں میں دراڑیں تھیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ وہی تھیں، لیکن
لیکن مقامی لوگ بتاتے تھے کہ فرشتے کی چیخ سے پہاڑوں میں دراڑیں پڑ گئیں، تو ہو سکتا ہے وہ وہی دراڑیں ہوں جب اس نے آ کر چیخ ماری۔ آواز ایک بڑی طاقت ہے، ساؤنڈ ایک بڑی طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا فرعون، فأخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، فرعون کو پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا، اٹھا کے سمندر میں ڈالا، تباہ و برباد کر کے۔ ان فی ذلک لعبرہ لمن یخشی، دیکھو دیکھو یہ ہے عبرت، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کوئی دیکھتے ہو سکندر کی قبر کہیں ہو، چنگیز کی قبر کہیں ہو، دنیا کے شاہ سوار سورماؤں کے کوئی نشان اللہ نے چھوڑے ہوں، یا ریت کے نشان کی طرح، پانی کی لکیر کی طرح، پانی پہ لکیر کی طرح اللہ نے مٹا دیا، اونھے منہ ڈال دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ میرے عزیزو، میرے عزیزو، میرے عزیزو، انسان بنتا ہے میڈیکل سائنس سے نہیں، ویٹنری سائنس سے نہیں، فزکس نہیں، کیمسٹری نہیں، ایناٹمی نہیں، بایولوجی نہیں، باٹنی نہیں، تجارت سے نہیں، زراعت سے نہیں، اکانومی سے نہیں، اکنامکس سے نہیں، سیاست سے نہیں، انسان بنتا ہے قرآن سے، انسان بنتا ہے قرآن سے، انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے، انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، پیروی، اتباع سے، انسان بنتا ہے توحید کا نور پہچاننے سے، لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارنے سے، لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے، محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے، لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں، ویزے کے بغیر انٹری نہیں، پاسپورٹ کے بغیر آپ جہاز پہ نہیں بیٹھ سکتے، اور ویزے کے بغیر آپ ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آخرت کے ملک کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے، ملک الموت روح لے کر جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، جی لا الہ الا اللہ، چلو آؤ آؤ آؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ جب وہ علیین پر پہنچتا ہے جو جنت والوں کا ٹرانزٹ ہے، وہ ویٹنگ روم ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو کہتے ہیں جی پلیز ویزا دکھائیں، ویزا، یہ وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کہا جی پاسپورٹ ہے تو ویزا تو میرے کو ہے کوئی نہیں۔ بچو اس شرمندگی سے، بچو اس شرمندگی سے، بچو اس شرمندگی سے۔ جب علیین کا دروازہ بند ہو جائے، پاسپورٹ کے ذریعے سے آپ انٹری کر گئے آخرت کے ملک میں، لیکن جب ویزا نہیں ہے تو اللہ کی قسم بڑا دکھ دیکھنا پڑے گا، بڑا دکھ دیکھنا پڑے گا۔ مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو۔ کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے، سب سے بڑا احسان تو اللہ کا کہ گندے پانی سے انسان بنایا، نہیں بناتا تو میں کیا تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ میرے بندے آج تو اکڑتا بھی ہے اور کیا کچھ کرتا ہے، تمہیں یاد نہیں جب تو تھا ہی کچھ نہیں، تھا ہی کچھ نہیں،
اور میں کیا اور ہم کیا، میں اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، آپ کی دعا سناؤں آپ کو، آپ کی دعا تو آپ مانگتے تھے اپنے اللہ سے، کہاں سے شروع کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی خلقنی ولم اک شیئا، سب تعریفیں اس ذات کی جس نے مجھے بنایا حالانکہ میں کچھ نہ تھا، میں کچھ نہ تھا، میں کچھ نہ تھا، تھا تو صرف اللہ، باقی تو سب بنا ہوا ہے، نہ بناتا تو کون پوچھتا۔ هو الاول، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کل کائنات، فیصلہ آباد والے نہ کرو یاد مجھے، جاؤ جو کرنا ہے، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، کیوں؟ وهو العزیز الحکیم، وہ عزت و حکمت والا، کیوں تسبیح پڑھتی ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، کیوں تسبیح پڑھتی ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہ اول، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ آخر، وہ سب کو مار کے پھر کھڑا ہوگا، موجود ہوگا، تنہا ہوگا، کوئی اس کا سنگ شریک ساتھی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں میں اکیلا، زمین پہ اکیلا، کائنات میں ایک ہی تو واحد اور احد ہے، نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ شبیہ ہے، نہ بدل ہے، نہ بدیل ہے، نہ نظیر ہے، نہ کوئی ٹکر کا ہے، نہ کوئی مقابلے کا ہے، نہ کوئی سامنے کا ہے، اوپر بھی تنہا، دائیں بھی تنہا، بائیں بھی تنہا، آگے بھی پیچھے بھی، شرق بھی غرب بھی، شمال میں جنوب میں، ہواؤں میں خلاؤں میں، فضاؤں میں، پانیوں میں، خشکیوں میں، خشکی میں، تری میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، شہروں میں، انسانوں میں، جنات میں، آسمانوں میں، نورانیوں میں، نوریوں میں، ناریوں میں، خاکیوں میں، ہر ایک کا جلوہ ہے، ایک کا جلوہ ہے، وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، وہ کیسا ہے؟ احد، کوئی اس کا مثل نہیں، وہ کیسا ہے؟ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کیسا ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں، وہ کیسا ہے؟ ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، وہ کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کہا میں تمہیں کیسے بتاؤں میں کیسا ہوں، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کیسا ہوں۔ بھائی خچر کیسا ہوتا ہے؟ تو بھائی گھوڑے، کچھ گھوڑے جیسا، کچھ گدھے جیسا، سمجھ میں آ گیا جی؟ آ گیا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا مثال دوں کہ میں کیسا ہوں، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کس، میرے جیسا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ هل تعلم له واستبر لعبادته، هل تعلم له سميا، کوئی نہیں جو اس جیسا ہو، کوئی نہیں جو اس جیسا ہو، کوئی نہیں جو اس کی ٹکر مثال ہو۔ ایک ہے موت سے پاک، ایک ہے کھانے پینے سے پاک، ایک ہے جگہ مکان سے پاک، ایک ہے اونگنے تھکنے سے پاک، ایک ہے زوال سے پاک، ایک ہے دکھ تکلیف سے پاک، ایک ہے بیوی بچے سے پاک، ایک ہے شکل صورت سے پاک، ایک ہے رنگ روپ سے پاک، ایک ہے علم ہی علم، ایک ہے قدرت ہی قدرت، ایک ہے طاقت ہی طاقت، ایک ہے بلند ہی بلند۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ الحی، زندہ، القیوم، قائم، زندہ، روح کا محتاج نہیں، قائم، روٹی پانی کا محتاج نہیں، لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اکیلا، تنہا، کوئی اس کا وارث نہیں، وہ کسی کا وارث نہیں کہ کسی سے وراثت میں ملی، یا آگے کوئی اس کا وارث نہیں۔ قل اللہم مالک الملک، ایک ہی ہے زمین آسمان کا بادشاہ، اللہ کا نور۔ انسان کی اصل اندھیرا ہے، اندھیروں میں رہتا ہے تو یہ انسان میں بنتا، جانور بنتا ہے۔ کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک سورج کا نور ہے، ایک چاند کا نور ہے، ایک قرآن کا نور ہے۔ دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک اللہ کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ ایک رسالت کا نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ایک قرآن کا نور ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہیں، دنیا کے میدانوں میں آگے بڑھو اللہ کو ساتھ لے کر،
نبوت کی غلامی کے ساتھ، قرآن کی روشنی کے ساتھ۔ پہلے انسان بنو، جو مرضی بنو، پہلے انسان بنو، پھر ہر شعبے میں جاؤ۔ شعبے تو بگڑے نہیں تھے، انسان بگڑا، سارے شعبوں میں آگ لگ گئی۔ انسان بگڑا، گھروں میں آگ لگ گئی۔ انسان بگڑا، بازاروں میں آگ لگ گئی۔ انسان بگڑا، عدالتیں ظالم بن گئیں۔ جس دیش میں عدل بک جائے، جس دیش کا وکیل ظالم کے لیے دلائل کے انبار لگا دے، جس دیش کے مظلوم کے آنسو عرش کو تو ہلا دیں لیکن انسانیت کے دل نہ ہلیں، جس دیش کے مظلوم کو انصاف کے لیے گھر بیچنے پڑیں، جائیدادیں بیچنے پڑیں، ہاں جس دیش کا ڈاکٹر تاجر بن جائے، مریض کو ایز اے کسٹمر ڈیل کرے اور وہ اوپر کمپنیوں سے بھی کمیشن لے، لیبارٹریوں سے بھی کمیشن لے، اس دیش پہ آنسو نہ بہاؤں تو کیا کروں؟ جب مسیحی تاجر بن جائے، جب انصاف کے قلم کے پیسے لگ جائیں، ملک کے ڈوبنے کے اسباب لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، گیس کی کمی نہیں ہے، راوی کا سو جانا نہیں ہے، کردار کا سو جانا ہے۔ اس ملک کو ان پڑھوں نے نہیں دبویا۔ آج میرا دیش زخمی ہے، تار تار ہے۔ نبیوں نے دیش سے پیار کیا تو میں اور آپ کیسے نہیں پیار کریں؟ آپ مکہ سے نکلے، یکم ربیع الاول فجر سے پہلے غار ثور سے نکلے اور مدینہ کو سفر ہے، تو چونکہ ثور بہت اونچا پہاڑ ہے، جبل ثور، تو سارا مکہ نظر آتا ہے۔ تو آپ نے مکے کو دیکھا، کہیں ٹمٹماتے چراغ جل رہے ہوں گے، تو آپ نے مکے کو دیکھا، کہا یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی، اے مکہ تو کتنا پیارا ہے اور مجھے کتنا تو محبوب ہے۔ لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک، اگر میری قوم نہ نکال، نبی کے جذبات، تو ہمارے تو ماں باپ یہاں دفن ہیں، ہماری نسلیں یہاں دفن ہیں۔ پھر ایک اس سے زیادہ جو چیز رلاتی، ایک تو کردار کا زوال ہے، ایک اس سے زیادہ رلاتی ہے یہ بات کہ احساس ہو تو درد بہت بڑی نعمت ہے، درد بہت بڑی نعمت ہے جو بیدار کر دیتا ہے کہ کچھ ہے، علاج کرو۔ جو مرض خاموشی سے پھیل کے تباہی لاتے ہیں، کیسے آدمی ان کے سامنے عاجز بیٹھا ہوتا ہے، ڈاکٹر لاچار ہوتے ہیں، جو پتہ ہی نہیں چلا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا ہو گیا۔ احساس بھی ختم ہے۔ اللہ نے دنیا پھرنے کا موقع دیا، اسپین میں جتنا میں دکھی ہوا، جس وجہ سے وہ سفینہ ڈوبا، وہ ساری وجہ مجھے اپنے دیش میں نظر آتی تھی، یہ چیز مجھے تڑپاتی تھی، اور جیسے انہیں کوئی احساس نہ تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور وہ ہار رہے تھے، جیسے جواری ہارتا جاتا ہے، ہوش نہیں آتا۔ قوموں کی عقلوں پر جب پردہ پڑتا ہے پھر وہ ہارتی ہیں اور ہارتی چلی جاتی ہیں۔ کبھی کوئی سر پھرے کھڑے ہو کر قوم کو جھنجھوڑتے ہیں، کچھ اللہ کے آگے روتے ہیں، کسی کے آنسو اللہ کو پسند آتے ہیں، اور پھر سفینے موجوں سے نکلتے ہیں، بھٹکے ہوئوں کو راستہ ملتا ہے۔ عام طور پر خواب خرگوش سے بیدار ہوتے نہیں دیکھا قوموں کو، پھر ان کی جگہ دوسری قومیں آتی ہیں، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس، جس وجہ سے زوال آیا وہ سارے اسباب موجود ہیں، اور جیسے وہ احساس سے عاری ہو گئے تھے اسی طرح آج احساس ختم ہے۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہو، آپ ہمارا دھن ہو، دولت ہو، اللہ کے واسطے اپنے کردار بناؤ۔ میرے نبی آئے، ایسی قوم پر آ کر محنت کی
جو اخلاقی پستی کی انتہا ہے، عقلی طور پر اتنے نیچے. بنو حنیفہ ریاض میں، یہ جو آج کا ریاض ہے، یہاں آباد تھے، کھجوریں بہت تھیں اس وقت بھی، اب ایک سال کھجوریں ضرورت سے زیادہ ہو گئے تو انہوں نے اکٹھا کر کے ان کا ایک بت بنایا اور پورا سال اس کو سجدہ کرتے رہے، پورا سال اس کی پوجا کرتے رہے. اگلا سال آیا، کھجوریں تھوڑی تھی تو سارے بیٹھ کے مشورہ کرنا اب کیا کریں. کہنا چلو خدا جی نو کھا لینے ہیں. تو اسی بت کو توڑ تاڑ کے تقسیم، بہت بڑا بت بنایا تھا، ایک سال اس کی پوجا کرتے رہے. یہ لیول تھا جب میرے نبی تشریف لائے، یہ پستی تھی جب آپ تشریف لائے. اور خونخواری کیسی تھی، ایک شاعر کے شعر سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ وہ خونخوار کیسے تھے. یا رب فلا تجعل حیاتی مذلتا ولا موتتی بین النساء النوائح. اے میرے رب میری زندگی میں مجھے ذلت نہ دکھانا اور میری موت چارپائی پہ نہ دینا کہ عورتیں میرے گرد بیٹھے ہو رہی ہوں. ولكن قتيلا يدعو الطير حوله وتشرب غربان الفلا من جوانحه. مجھے ایسی موت دینا کہ میرا لاشا ہو اور اسے پرندے نوچ رہے ہوں اور اس کی رگوں سے کوے خون نکال نکال کے پی رہے ہوں. مجھے ایسی موت دینا. یہ ان کی خونخواری، یہ ان کی صفاقی کہ بستر پہ مرنا بھی عیب سمجھتے ہیں. بنو اسد، بنو امیہ کو تانا دے رہے ہیں کہ بنو امیہ بھی کوئی قبیلہ ہے، آج تک ان کا ایک آدمی جنگ میں نہیں مرا، سارے بستروں پر مرے ہیں. خونخوار ایسے، عقل کے لحاظ سے ایسے. اس میں میرے نبی آئے، میرے نبی نور بن کر آئے، روشنیاں لے کر آئے. تو بتوں کے پجاری سیف اللہ بن گئے، فاروق بن گئے، نبیوں کے قتل کے ارادے کرنے والے فاروق بن گئے، اسد اللہ بن گئے، صدیق بن گئے، ذو النورین بن گئے. چلو وہ تو بڑے بڑے سردار. عورت کب تو خولہ بنت ثعلبہ، ان کے خاوند نے انہیں طلاق دے دی. ایک طلاق تھی. کوئی شخص یوں کہتا تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، انتی علیہ کا ظہر امی. تو وہ عورت اس پہ ایسی حرام ہوتی تھی کہ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا. 3 طلاق میں تو گنجائش ہے کہ کہیں اور نکاح ہو جائے پھر وہ طلاق دے دے، دوبارہ اس سے شادی ہو سکتی. لیکن اس بول کے بعد یہ عورت اس مرد پہ ایسے حرام ہوتی تھی کہ پھر کوئی نکاح نہیں ہو سکتا. اوس بن صامت نے ان کو طلاق دے دی. اوس بن مالک، وہ بھاگتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آتا. عائشہ اللہ کے نبی کی کنگھی کر رہی تھی، کہنے لگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے کہا حرمت علیہ ہے، چونکہ ابھی شریعت میں کوئی حکم نہیں آیا تھا تو آپ نے مروجہ دستور کے مطابق. وہ چلتے چلتے رک گیا ہے. کیا موت کو اللہ نے دھکیل دیا ہے؟ کیا اللہ پاک کے فرشتے مجھ سے غافل ہو گئے ہیں؟ کیا اسرائیل مجھے دیکھتا نہیں؟ کیا میری موت سے میرا چراغ بجھے گا نہیں؟ یہ بولتی بلبل خاموش نہ ہوگی، یہ آنکھوں کی شمع بجھیں گی نہیں، یہ کانوں کے خون کی لائنیں کیا نہیں کٹیں گی، یہ چلتا ہوا وجود کیا خاک میں نہیں ملے گا؟ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو. یہ آپ کا اپنے اوپر رحم ہے. اپنے دشمن بن جاؤ. اللہ کا واسطہ تمہیں، اللہ کے رسول کا واسطہ تمہیں. اپنے آپ کے دشمن بن جاؤ، اپنے آپ کے دشمن بن جاؤ. ان اعداء عدوك نفسك التي بين جنبيك. اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے تیرا سب سے بڑا دشمن یہاں بیٹھا ہوا ہے، تیرا سب سے بڑا دشمن یہاں بیٹھا ہوا ہے، تیرے درمیان، تیرے سینے میں چھپا ہوا ہے، تیرے دل میں چھپا ہوا ہے. اللہ کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں، اس کو دشمن بناؤ. شیطان دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ. اپنے آپ کی دشمنی مول لے لو، اپنے آپ کی دشمنی مول لے لو. اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، فرشتے بھی قربان ہوں گے، فدا ہوں گے، واری جائیں گے. اگر اپنے آپ سے دوستیاں لگا لی تو یہ اندر کا نفس پلیت ہے، یہ اندر کا نفس نافرمان ہے، یہ کھینچ کے لے جا رہا ہے جہنم کی طرف. اور اوپر سے شیطان نے لگام پکڑی ہوئی ہے، وہ کھینچ کے لے جا رہا ہے جہنم کی طرف. میرے بھائیو، ایک انگارہ نہیں، انگارہ ہاتھ میں نہ رکھو. جلتی ہوئی آگ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو رکھو. آگ نہیں،
उठने वाली भाप के ऊपर थोड़ी देर के लिए अपने हाथ को रखो। कोई है जो भाप की तपिश बर्दाश्त कर ले? सिर्फ भाप की तपिश। जून की धूप में बाहर खड़े हो जाओ, आपको इस मुकद्दस जगह जो मस्जिद है इसका फर्श भी जला देगा और आप खड़े नहीं हो सकते, बेकरार होकर अंदर भागोगे। वो दिन क्या दिन होगा? ये सूरज इस वक्त 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर है। इसमें से आने वाली आग का 20 करोड़वां हिस्सा तलम्बे की जमीन पर गिर रहा है। ये सूरज अगर 4.5 करोड़ मील के फासले पर आ जाए तो सारा तलम्बा बुखारात बनकर हवा में उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। वो क्या दिन होगा जब तन पे कपड़ा नहीं, आज औरत भी नंगी है, आज मर्द भी नंगा है, सर पे टोपी नहीं, पाँव में जूता नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, और ये सूरज 9 करोड़ मील नहीं, 4.5 करोड़ मील नहीं, 2 करोड़ मील नहीं, 1 करोड़ मील नहीं, 50 लाख नहीं, 50 करोड़ 50 हजार नहीं, 5,000 नहीं, 500 नहीं, 100 नहीं, 50 मील नहीं, ये सूरज 1 मील के फासले पर होगा, 1 मील के फासले पर होगा। और मेरी सुनो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी समझो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे भाइयों, इन्नी लकुम नासिहुन अमीन, मेरी समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं मुकर्रर खतीब नहीं हूँ, मैं मुकर्रर खतीब नहीं हूँ। मेरे भाइयों, मैं एक फरियाद कर रहा हूँ, मैं एक सवाली हूँ, मैं एक फकीर हूँ, मैं भकारी हूँ। मैं आपसे खैरात मांग रहा हूँ, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। अपने आप के दुश्मन बनो, तौबा की तरफ आओ। इस सूरज की आंख जब गर्मी में थोड़ी तेज होती है हमें तड़पा देती है। पंखे चलाते हैं, गरीब आदमी वो पीपल की छांव को भागता है, मालदार आदमी एयर कंडीशन चलाता है, मुतवस्सित आदमी कूलर चलाता है, बर्फ के कारखाने खुलते हैं। वो क्या दिन होगा, वो क्या दिन होगा जब जमीन तांबा बन जाएगी और तन से लिबास उतार दिया जाएगा और सूरज 1 मील के फासले पर कर दिया जाएगा और इसके अंदर की हरारत है 2 करोड़ 70 लाख फारेनहाइट। 1300 सेंटीग्रेड पर लोहा पिघल जाता है, 1530 सेंटीग्रेड पर जाकर रेत शीशा बन जाती है, 1300 सेंटीग्रेड पर जाकर लोहा पिघल जाता है, पानी बन जाता है। 2 करोड़ 70 लाख जिसके अंदर आग हो और वो सर के ऊपर 1 मील के फासले पर हो और अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया ना हो। मेरे भाइयों, हम क्यों नादान बन गए? हमें क्या हो गया? ये हमें क्या हो गया? हमें सुनाई क्यों नहीं देता? हमें लोगों का मरना दिखाई क्यों नहीं देता? हमें कब्रों में गुम हो जाना क्यों नहीं दिखाई देता? मट्टी में रुल जाना, दास्तान भी मिट जाना, भूल भुलैया हो जाना, ये हमें क्यों नहीं दिखाई देता? हमें रोने वालियों के नौहे सुनाई क्यों नहीं देते? हमें हालात का बदलना, हमें हालात का अदलना बदलना दिखाई क्यों नहीं देता? दौलत की देवी का कभी इस घर कभी उस घर, इस मक्कार, इस गद्दार, इस बेवफा का और इस धोखेबाज का, इस डायन और जादूगरनी का दिन ब दिन नए नए आशिक बनाना। पुरानों से जफा, नयों से वफा, उनसे जफा, औरों से वफा। इसको फंसाया, उसको छोड़ा। ऐसी दुनिया, ऐसी मिट जाने वाली दुनिया, धोखे का घर और मच्छर का पर और मकड़ी का जाला और मताउल गुरूर और दारुल गुरूर और मताउन कलील का सराबिन बेक़ियतिन यहसबुहु ज़मानु माआ व लअबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकाफुरुन फिल अम्वालि वल औलाद कमथल गैथिन अअजबल कुफ्फार नबातुहु थुम्म यहीजु फतराहु मुस्फर्रा थुम्म यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है। मकान पे लड़ने वाले भाई, मकान भी बाकी रहेगा, तू उठा के कब्र में डाल दिया जाएगा। दुकान पे आने वाले गाहक को धोखा देने वाले भाई, तेरी दुकान खड़ी रहेगी और तू जाकर कब्रों में सो जाएगा। कीड़ा तुझे खा जाएगा, औलाद तुझे भुला देगी। जिस औलाद की खातिर तूने झूठ बोला, गलत तोला, रिश्वत ली, जुल्म किए, डाके डाले, वही औलाद ही तुझे कब्र में डालकर फिर जाके कभी पूछेगी भी नहीं कोई बाप था,
وہ مائیں جو اولاد کو کھلانے کے لیے ظلم کی حد تک اب آگے بڑھ جاتی ہیں. اوروں کا حق چھینو، بچوں کو کھلاؤ، اوروں سے لے کر آؤ، میرے بچوں کو کھلاؤ. ان ماؤں کا آج مرنا ہوگا اور کل بھولنا ہوگا. کوئی یاد نہیں رکھتا کون کب مرا، کہاں دفن ہوا، کس حال میں ہے. کوئی نہیں. یہ دھوکے کا جہان ہے. تو حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب اولاد چلے گا بنجارا. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ اس دھوکے کے گھر میں بڑوں نے دھوکا کھایا. سکندر بھی گیا، دارا بھی گیا، جمشید بھی گیا، انگریز بھی گیا، بنو امیہ بھی گئے، بنو عباس بھی گئے، عثمانی ترک بھی گئے، یہاں مغل بھی گئے، امریکہ بھی چلا جائے گا، روس بھی چلا جائے گا. کوئی نہیں رہا. ملے خاک میں اہل شاں کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے بھائیو، یہ مٹ جانے والا گھر، یہ چھوٹ جانے والی متاع، یہ دھوکے کا گھر، اس سے لوٹ آؤ، ادھر آ جاؤ. اللہ پکار رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ارے میرے بندے، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی پکار سنو. اس پکار میں اللہ کی ہمدردی کو میں کس طرح سمجھاؤں؟ اس پکار میں جو اللہ جس محبت سے اللہ جیسے ماں نادان بچے کو سمجھاتے جب عاجز آ جاتی ہے، جب تھک جاتی ہے، تو پھر کہتی ہے، ہائے بیٹا تو کیسے سمجھے، اے بچہ تو کیسے سمجھے گا، تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ دیوانہ ہوتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے. اسے جوانی نے انسانیت کے دائرے سے نکال کر جانوروں کے روپ میں بدلا ہوا ہوتا ہے. اس کی سمجھ ختم ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں کا غلط دیکھنا اسے اندھا کر چکا ہوتا ہے. اس کی موسیقی کو سن کر اس کے دل پر پتھروں سے زیادہ سختی آ چکی ہوتی ہے. غلط محفلوں نے اسے برباد کر دیا ہوتا ہے. کبھی مال کا نشہ، کبھی آنکھ کا نشہ، کبھی کان کا نشہ، کبھی جوانی کا نشہ، کبھی حکومت کا نشہ، کبھی سیاست کا نشہ. وہ بھول جاتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. جس نے آنکھ دی تھی، جس نے کان دیے تھے، اس نے آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی بیٹیاں دیکھو، آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی عزتیں دیکھو، کان اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم اس سے گانے سنو، یہ منہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس سے گالیاں بکو، پیٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس میں حرام لقمے ڈالو اور اس میں شراب ڈالو، اور اللہ پاک نے شہوت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم زنا کے اڈے چلا دو اور زنا کے بازار گرم کر دو. نہیں. جیسے ماں عاجز ہو کر کہتی، اے بیٹا میں تجھے کیسے سمجھاؤں، تو کیسے سمجھے گا؟ وہ دیوانہ سمجھتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان. یا ایھا الناس نہیں، قرآن میں صرف 2 جگہ آیا ہے یا ایھا الانسان. اور یا ایھا الانسان کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ مجھے پکڑ رہا ہے. طارق جمیل، اللہ مجھے جھنجھوڑ رہا ہے. تجھے کیا ہو گیا؟ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے، ان میں سے ایک کو، اور جو آ گئے ان کو، جو آج عید میں نہیں پڑھیں گے ان کو، اور جو ساری دنیا کا کافر ہے ان کو بھی یا ایھا الانسان، یا ایھا المومن نہیں، یا ایھا المسلم نہیں، یا ایھا الموحد نہیں، یا ایھا المتقی نہیں، یا ایھا المحسن نہیں، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان. جیسے اللہ ایک کے دروازے پہ چل کے آ چکا ہو اور ایک کا کندھا پکڑ کے اس کو ہلا رہا ہو اور اسے کہہ رہا، میرے بندے
میرے بندے یا ایہل انسان، میرے بندے ما غرک بربک الکریم، میں نے تمہیں بنایا تھا، میں نے تمہیں پالا تھا، میں بھی تیرا کبھی بدخواہ ہو سکتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تیرا رب تیرے بارے میں خیر خواہ نہیں ہے؟ تجھے دھوکہ کس نے دیا؟ تجھے مجھ سے دور کس نے کر دیا؟ جو بیٹا ہی ماں کا کے بارے میں بدگمان ہو جائے تو وہ ماں زندہ مر جاتی ہے، ماں زندہ مر جاتی ہے۔ والدین کے بارے میں اولاد بدگمان ہو جائے تو وہ ماں باپ زندگی میں زندہ رہ کر بھی موت کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ بلند و بالا ہے تمام تاثرات سے، لیکن اللہ نے اس آیت میں اسی قسم کا درد بتایا ہے۔ میرا بندہ، میں تیرا رب بربک الکریم، میں تجھ پر کرم کرنے والا، الذی خلقک، میں تجھے بنانے والا، فسواک فعدلک، تجھے برابر اعتدال سے بنانے والا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر تجھے یہ سب کچھ دے کر، شکل دے کر، آنکھیں دے کر، زبان دے کر، ہونٹ دے کر، الم نجعل لہ عینین، آنکھیں لگائیں، ولسانا، زبان دی، وشفتین، ہونٹ دیے، جعل لکم السمع، کان دیے، والابصار، آنکھیں دی، والافئدہ، دل دیے۔ اب مجھے بتا میں بھی کبھی تیرا بدخواہ ہو سکتا ہوں۔ میرے بندے تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ ما غرک بربک الکریم، میرے بندے تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ کوئی جواب تو دے، کوئی مجھے تسلی تو کروا کہ تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ کس وجہ سے تو نے مجھے چھوڑا؟ کیا میں نے سورج کو چمکنے سے روک دیا؟ کیا میں نے زمین کو اگلنے سے روک دیا؟ کیا میں نے تیری نیند کو تجھ سے دور کر دیا؟ تو نے میرے سامنے میری دی ہوئی آنکھوں سے غلط دیکھا، کیا میں نے تیری آنکھوں میں تیر برسا دیے؟ تو نے میرے سامنے میرے دیے ہوئے کانوں سے موسیقی کی محفلوں میں جا جا کے سنا، کیا میں نے تیرے کانوں کے پردے پھاڑ دیے؟ میں نے تجھے روز دیکھا تو نے غلط تولا، کیا میں نے تیرے ہاتھ توڑ دیے؟ میں نے روز دیکھا تیرے ہاتھ ظلم کو بڑھے، تیرے قلم کے غلط فیصلے ہوئے، میں نے روز دیکھا تو نے ان ہاتھوں سے رشوت کو لیا، کیا میں نے تیرے ہاتھ کاٹ دیے؟ میں نے روزانہ دیکھا تو غلط محفلوں کو چل کے گیا، کیا میں نے تیرے پاؤں توڑ دیے؟ میں نے روزانہ دیکھا تیرے پیٹ میں حرام لقمے گئے، کیا میں نے تیرے معدے کو چیر کے رکھ دیا؟ میں نے دیکھا تو اکڑ کے چلا، کیا میں نے تجھے زمین میں پھنسایا؟ مجھے بول تو صحیح، میں نے کیا چیز روکی تجھ سے؟ کیا میرے سورج نے چمکنا چھوڑا؟ کیا میرے سورج نے تیری کھیتیوں کو پکانا چھوڑا؟ کیا پانی نے برسنا چھوڑا؟ کیا دریاؤں نے بہنا چھوڑا؟ کیا زمین نے خزانوں کو اگلنا چھوڑا؟ کیا رات نے آنا اور ڈھلنا چھوڑا؟ کیا صبح اور شام نے آنا اور جانا چھوڑا؟ کیا موسم میں نے بدلے؟ کیا رت کو میں نے روکا؟ کیا موسموں کو روکا؟ یا پھلوں کی مٹھاس کو چھین لیا؟ یا زمین کی رگوں کو بند کر دیا؟ یا غلوں کو نکلنا بند کر دیا؟ میں نے کون سی رحمت اور نعمت تھی جس کا در میں نے تیرے لیے میں نے تیرے لیے نہ کھولا ہو؟ تو کیا کر رہا ہے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم، تو کیوں دھوکے میں آ گیا؟ تو کیوں مجھے چھوڑ گیا؟ میرے بھائیو، اللہ کا نام دے کر سوال کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ کب تک اللہ سے لڑائی لڑنی ہے؟ کب تک اس سے جنگ کرنی ہے؟ کب تک اس کے وہ حکموں سے باغی بن کے چلنا ہے؟ اس کی مان لو میرے بھائیو، اس کی مان لو میرے بھائیو، اس کے حکموں میں ڈھل جاؤ، اس کے حکموں میں ڈھل جاؤ، یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ ہم اولاد کے غلام نہیں ہیں، بیوی بچوں کے غلام نہیں ہیں، حکومت کے غلام نہیں ہیں، ملک و قوم کے غلام نہیں ہیں، زمین دکان جائیداد کے غلام نہیں ہیں، نوکری کے غلام نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کو منائیں گے، وہ راضی ہو گیا، ہم کامیاب، وہ ناراض ہو گیا، ہم ناکام۔ ہم اللہ کو راضی کر کے چاہے بادشاہ بھی بن جائیں تو بھی کامیابی ہے، اللہ کو ناراض کر کے ہم ساری کائنات کے مالک بن جائیں تو ناکام۔ اللہ راضی، میں کامیاب، اللہ ناراض، میں ناکام۔ اللہ مجھ سے خوش ہو گیا، مجھے تخت پہ بٹھا دیا،
میرا کام بن گیا، مجھے ممبر پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، اور مجھے جھونپڑے میں بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے گاڑی میں بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے ریڑھی پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے ذلتوں میں گم کر دیا، میرا کام بن گیا، مجھے گمنام کر دیا، میرا کام بن گیا، چونکہ نہ میں گمنامی سے ڈرنے والا، نہ شہرت کا غلام، نہ پیسے کا غلام، نہ زندگی کا غلام، نہ سیم و زر کا غلام، میرا اللہ مطلوب، میرا اللہ مطلوب، میرا اللہ معبود، میرا اللہ مقصود، میرا اللہ مسجود، میرا اللہ مالک، میرا اللہ خالق، میرا اللہ رازق، میرا اللہ مومن، میرا اللہ مہیمن، میرا اللہ عزیز، میرا اللہ جبار، میرا اللہ متکبر، میرا اللہ خالق، میرا اللہ باری، میرا اللہ مصور، میرا اللہ غفار، میرا اللہ قہار، میرا اللہ وہاب، میرا اللہ رزاق، میرا اللہ فتاح، میرا اللہ قابض، میرا اللہ باسط، میرا اللہ حافظ، میرا اللہ رافع، میرا اللہ معز، میرا اللہ مذل، میرا اللہ سمیع بصیر، میرا اللہ حکم و عدل، میرا اللہ لطیف و خبیر، میرا اللہ حلیم و غفور و شکور، میرا اللہ علی و کبیر، میرا اللہ حسیب و جلیل، میرا اللہ کریم و رقیب، میرا اللہ مجیب و واسع، میرا اللہ مجید و باعث، میرا اللہ شہید و حق، میرا اللہ وکیل و قوی، میرا اللہ متین و ولی، میرا اللہ حمید و موسی، میرا اللہ محیی ممیت، میرا اللہ حی قیوم، میرا اللہ واجد و ماجد، میرا اللہ واحد و احد، میرا اللہ صمد و قادر، میرا اول مقدم و مؤخر، میرا اللہ اول و آخر، میرا اللہ ظاہر و باطن، میرا اللہ والی متعال، میرا اللہ بر تواب، میرا اللہ منتقم، میرا اللہ عفو الرؤوف، میرا اللہ مالک الملک، میرا اللہ ذو الجلال والاکرام، میرا اللہ مقسط و جامع، میرا اللہ غنی و مغنی، میرا اللہ مانع و دار، میرا اللہ مالک الملک، میرا اللہ ذو الجلال والاکرام، میرا اللہ مقسط و جامع، میرا اللہ غنی و مغنی، میرا اللہ مانع و دار، میرا اللہ نافع و نور، میرا اللہ ہادی بدیع، میرا اللہ باقی وارث، میرا اللہ حنان و منان، میرا اللہ رشید و صبور، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے۔ وہ راضی تو میں کامیاب، وہ ناراض ہے تو میں ہلاک ہو گیا۔ غافل بن کے نہ سنو، میں فریاد کر رہا ہوں، میں خطابت نہیں کر رہا، میں فریاد کر رہا ہوں، میں سوالی ہوں، میری جھولی ہے آپ سے توبہ کا سوال، کہ میرا سوال نہیں ہے، میرے اللہ کا سوال ہے۔ توبو اے اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو توبہ کرو، میرے اللہ کا مطالبہ، میں تو درمیان میں واسطہ ہوں، اپنے اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں، اپنے اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کا واسطہ ہے، توبہ کرو۔ ہے اس سے وفا کرو جو وفاؤں کا حقدار ہے، پھر اس کے طریقوں پر آؤ جس کی برکت سے آج مسلمان ہو، اس کے طریقوں پر آؤ جس کے طفیل آج عیدگاہ میں آئے بیٹھے ہو، اس کے طریقوں پر آؤ جس کے طفیل آج انسان ہو۔ اگر وہ رویا نہ ہوتا، اگر وہ تڑپا نہ ہوتا، اگر وہ مچلا نہ ہوتا، اگر اس نے اللہ کو منا نہ لیا ہوتا تو آج تو لمبے میں انسان نظر نہ آتا، آج پاکستان میں انسان نظر نہ آتا، آج دھرتی میں کوئی مسلمان انسان نظر نہ آتا، یا بندر ہوتا، یا خنزیر ہوتا، یا زیر زمین ہوتا۔ دعائیں دو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یتیم پیدا ہوا، جو مسکین بن کے زندہ رہا، مسکنت کی موت مر گیا، جس کے لیے خزانے ڈھیر ہو سکتے تھے، جس کے لیے کیسر و کسرا کیا چیز ہے، جس کے لیے جنت کو اتارا جا سکتا تھا، جس کے لیے دنیا کیا چیز ہے، جس کے لیے جنت الفردوس کو زمین پہ رکھا جا سکتا تھا، جس کے لیے براق کی سواری اس کے در دولت باندھی جا سکتی تھی، جس کے لیے سونے چاندی کے گھر کھڑے کیے جا سکتے تھے، جو صبح شام نہیں، صبح دوپہر شام ہر قسم کے اعلیٰ قسم کے کھانے کھا سکتا تھا، کھلا سکتا تھا، زربفت کے لباس پہن سکتا تھا، پہنا سکتا تھا، تخت سلیمانی کا وہ سلیمان علیہ السلام سے زیادہ حقدار تھا، اور ذوالقرنین کے لشکروں سے زیادہ وہ لشکروں کا حقدار تھا۔ وہ ہستی جو دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ اللہ سے کروا سکتا تھا، اور سب کچھ اللہ اس کا کر بھی دیتا، تو بھی اس نبی کی رسالت میں کمی نہ آتی، اور اس کی محبوبیت میں کمی نہ آتی، حبیب ہونے میں بال برابر فرق نہ پڑتا۔ اگر وہ جنت زمین پہ اترواتا، سونے چاندی کے محل بناتا، حسن حسین کے محل ہوتے، فاطمۃ الزہرا، زینب، رقیہ، ام کلثوم کے محل ہوتے، عائشہ، جویریہ، خدیجہ،
اور ام سلمہ اور حفصہ اور میمونہ اور زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش، ان سب کے محل کھڑے ہوئے ہوتے، علی کا محل ہوتا، یہ جعفر کا محل ہوتا، عقیل کا محل ہوتا، عباس کا محل ہوتا، بنو عبد المطلب کا محل ہوتا، بنو مطلب کا محل ہوتے، بنو ہاشم کے محل ہوتے، رسول اللہ کے محل ہوتے، زرق برق لباس ہوتے۔ یہ سب کچھ اگر وہ مانگتا اللہ کر دیتا، تو بھی اس کے خزانوں میں، اس کے مقام میں حسن اور حسین وہ جنت کی شہزادگی سرداری سے مرتبے میں کم نہ ہوتے۔ فاطمہ کے سر سے جنت کی سرداری کا تاج اتارا نہ جاتا، حسن حسین کے سر سے جنت کی سرداری کا تاج اتارا نہ جاتا، وہ سب کچھ پا لیتے یہاں بھی وہاں بھی، لیکن اس کے باوجود اس نے پیٹ پہ پتھر باندھے، لوگوں نے ایک باندھا، اس نے دو باندھے، لوگوں نے ٹاٹ میں ٹاٹ کے پیوند لگائے، اس نے ٹاٹ میں چمڑے کے پیوند۔ لوگوں نے صبح کھایا شام کھایا، اس نے ساری زندگی صبح کھایا تو شام نہ کھایا، شام کھایا تو صبح نہ کھایا، ایک دن نہیں کھایا، دو دن نہیں کھایا، تین دن گزر گئے اور اس کے منہ میں ایک لقمہ نہیں گیا، ایک لقمہ اس کے منہ میں نہیں گیا۔ محبوب بیٹی فاطمہ بیمار ہوئی، حال پوچھنے گئے، اندر جانے کی اجازت مانگی، میرے بیٹے میں اندر آؤں؟ میرے ساتھ ایک اور صحابی عمران بھی ہے۔ بیٹی فاطمہ جنت کی سردار کہتی ہے، یا رسول اللہ میرے گھر میں تو اتنا بھی رومال نہیں کہ میں چہرہ چھپا کے پردہ کر سکوں، اگر اجنبی میرے گھر میں آتا ہے تو پردہ کرنے کی چیز کوئی نہیں۔ یہ انہوں نے عیدگاہ والوں نے یہ ممبر پر بھی ایک پردہ ڈالا ہوا ہے، یہ ممبر پر بھی کپڑا ڈالا ہوا ہے، اور دو جہان کے سردار کی سردار بیٹی کے گھر میں چننی بھی نہیں ہے کہ وہ سر چھپا لے۔ آپ نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے اندر کر دیا، اس سے پردہ کرو، اسے پردہ کرو۔ ابا کی چادر سے بچی نے پردہ کیا، اندر آئے عمران کو بھی لے کر، بیٹے کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی تو روٹی نہ ملی، اب بیماری ہے تو دوا کوئی نہیں ہے، اور رونے لگی۔ اس سے صابر بیٹی کسی ماں نے جنی نہیں، اس سے مقدس بیٹی زمین آسمان نے دیکھی نہیں، اور اس سے مقدس باپ کہاں سے کوئی لائے گا، اور کون لائے گا، اور کیسے لائے گا، اور کیوں کرائے گا؟ یہ مقدس ترین باپ، مقدس ترین بیٹی گلے لگ کے رو رہے، اللہ کا نبی بھی رو پڑا، طائف کے پتھر کھا کے، احد کے پتھر کھا کے تو آنسو نہ بہا، بیٹی کے آنسو نے پگھلا دیا، گھلا دیا، رلا دیا۔ دونوں باپ بیٹی مل کر رو رہے، اور آپ کہہ رہے میری بیٹی غم نہ کر، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام ذواقا، 3 دن گزر چکے ہیں تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ دعائیں دو اس کملی والے کو، دعائیں دو اس محمد عربی ہاشمی قریشی کو، دعائیں دو اس مکی و مدنی اور مہاجر کو، دعائیں دو اس طٰہٰ و یاسین کو، ابو القاسم و فاتح و خاتم کو، شاہد مبشر نذیر کو، جو خود اپنی اولاد کو تڑپا گیا، نیزوں پہ چڑھوا گیا، اور امت کے لیے در کھلوا گیا، اور امت کا مسئلہ حل کروا گیا۔ اور میرے بھائیو تمہیں کیا ہو گیا؟ کس کے طریقوں کو قربان کر کے زندگی گزارتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے بڑا پیار فرماتا ہے جو اللہ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان گنہگار بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے جو دنیا سے تھک ہار کر اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا، ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اب جو بندہ اس حقیقت کو سمجھتا ہے اور اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو اپنے قریب کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا،
اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے انعامات کی بارشیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا۔ جیسے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان جو اپنی بستی میں تھا، بڑا بدمعاش، اس کی بدمعاشی سے ساری بستی والے پریشان تھے، اور اتفاق کی بات یہ ہے بڑا مغرور تھا، اپنی دولت پہ، اپنی جائیداد پہ بڑا غرور تھا، اور غرور کی وجہ سے لوگوں پہ بڑا ستم کرتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بیماری اس کو لاحق ہوئی، اور جب اس کو بیماری ہوئی تو دنیا نے اپنا رنگ دکھا دیا، لوگ اسے بستی سے باہر نکال دیے، کیونکہ سبھی لوگ جانتے تھے کہ وہ بڑا گنہگار ہے، اللہ کا بڑا نافرمان ہے، دن رات گناہوں میں ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ بہرحال بیماری کے زمانے میں لوگوں نے ان کو گاؤں سے باہر نکال دیا، ایک جنگل میں پہنچا دیا۔ جب وہ بندہ جنگل میں پہنچا تو تنہائی کا احساس ہوا، دائیں دیکھتا ہے تو کوئی نظر نہیں آتا، بائیں دیکھتا ہے کوئی نظر نہیں آتا، پریشان میں کروں تو کیا کروں، میں جاؤں تو کہاں جاؤں، ملوں تو کس سے ملوں، اپنی حال کہوں تو کس سے کہوں۔ اتنے میں ان کو خیال آیا